السلام علیکم دوستو، آپ کے لیے لے کر آئے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ دوستو اس بیان کو ضرور سنیے گا۔ اس بیان کا موضوع ہے حضرت عثمان کی شہادت۔ چلو دوستو آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ امتیازی شان رکھتے ہیں، اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایک حضرت عثمان کیا ہم کسی کو بھی نہیں جانتے۔ ہمیں اپنے زمانے کے لیڈروں کا پتہ ہے، وزیروں کا پتہ ہے، سفیروں کا پتہ ہے، چیئرمینوں کا پتہ ہے، اسمبلیوں کے ممبروں کا پتہ ہے۔ اگر ہمیں ناواقفیت ہے اور ہم نہیں جانتے تو وہ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے۔ مکان دکان حاصل کرنے کے لیے باپ کا نام بھی آتا ہے، دادا کا نام بھی آتا ہے۔ اگر ہمیں نام معلوم نہیں تو صحابہ کرام کے نام معلوم نہیں۔ یہ میرا تیرا ایمان ہے، یہ ہم لوگوں کا یقین ہے، یہ عظمت ہے ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ میرے تیرے نزدیک قدر ہو یا نہ ہو، خداوند عالم کے یہاں بڑا مقام ہے، بہت اونچی شان ہے حضرات صحابہ کرام کی۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ پاک نے انہی حضرات کی تعریف فرمائی اور یوں فرمایا کہ ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پہ یہی لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ خداوند کریم نے کامیاب انہی کو قرار دیا، ہدایت یافتہ انہی کو قرار دیا، پکے مومن انہی کو قرار دیا۔ انہی کے بارے میں فرمایا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی۔ ان کی تم بات نہ کرو، اپنی بات کرو۔ ان لوگوں کے دلوں پہ ایمان میں نے لکھ دیا ہے، مٹانے والی طاقت کوئی نہیں، ختم کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ تم سارے ختم ہو سکتے ہو، میرے نبی کے دیوانوں کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ تم میرے نبی کے جانثاروں، مددگاروں، غمخاروں، ان لوگوں کو یاد کرو یا نہ کرو جنہوں نے کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر پتھر کھائے، جنہوں نے درختوں کے پتے چبائے، جنہوں نے 8 دن کے فاقے کاٹے، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا۔ کون ان کی ریس کرے گا، کون ان کے بارے میں کی بات کرے گا؟ خداوند کریم کو اتنا پیار ہے، اتنا ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں میں سے کسی نے کسی سے پوچھا، ایک روایت یہ ہے کہ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ صحابی کا مقام زیادہ ہے یا ولی کا مقام زیادہ ہے؟ ہم لوگ مقام کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ اگر آپ کسی چور کو کہیں کہ اگر تم نے چوری نہیں کی تو قرآن اٹھا دے، وہ کہے گا لے آؤ۔ مسجد میں جا کے قسم کھا دے، وہ کہے گا چلو میں تیار ہوں۔ مسجد کے ممبر کو ہاتھ لگا دے، انہوں نے کہا چلو، کہ اس خانقاہ کا کنڈا لگا دے کھول کر، انہوں نے کہا یہ میں نہیں کرتا۔ جن لوگوں کے یہاں صحابہ کرام کی اتنی عظمت نہ ہو، اور قصور ہے ہم مولویوں کا کہ ہم نے حضور کے یاروں سے، حضور کے جانثاروں سے، حضور کے غمخاروں سے، حضور کا ساتھ دینے والوں سے تمہیں آشنا ہی نہیں کرایا۔ تمہیں یہی الجھا کے رکھا، یار یہ والا فلاں
جانا ہے، تمہیں ابو بکر تک جانے ہی نہیں دیا، تمہیں فاروق اعظم تک ہم نے جانے ہی نہیں دیا، تمہیں یہی الجھا کے رکھ دیا۔ فلانے بزرگ نے پان کی پیک تھوکی، ایک عورت نے چاٹ لی، اس کے بچہ پیدا ہو گیا، ہم نے تمہیں یوں الجھایا۔ جب تم نے قرآن نہ مانا، جب تم نے نبی کا فرمان نہ مانا، پھر ہم نے تم سے پان کا تھوک بنوا لیا۔ بڑے اونچے لوگ ہیں صحابہ اکرام، تو ان کے نام اعمال نہ دیکھا کر، صحابہ اکرام کو اعمال کی ترازو میں مت تولو، صحابہ کو نسبت کی ترازو میں تولو۔ تجھے نسبت کس سے ہے؟ صحابہ کو نسبت کس سے ہے؟ ان کے اعمال نامے تولنے کے لیے تو کہاں سے آ گیا؟ تو ہوتا کون ہے؟ تو اپنے باپ کا اعمال نامہ کھول، اپنے دادا کا نام اعمال کھول، تو اپنے لیڈروں کا نام اعمال کھول، تو اصحاب محمد کا کیوں نام لیتا ہے؟ اور بغیرت ہم لوگ ہیں، شرم نہیں آتی، ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمیں مسلمان کہلاتے ہوئے کہ اتنے اربوں کروڑوں کی تعداد سے مسلمان زندہ ہو اور ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم اور عثمان کو گالیاں پڑتی ہو۔ تم دکانوں پہ بیٹھ کر، ہم سب جانتے ہیں ہم اتنے بڑے ملا نہیں، تم اس کو ہمارا کاروبار سمجھتے ہو۔ تمہارے دلوں میں ایک بات آئی ہوئی ہے کہ یہ مولوی خود نمڑا لیں گے، یہ نمیٹ لیں گے، انہی کا کام ہے یہ۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑے تو مولوی آگے آئے، صحابہ کرام کی عزت پہ ڈاکہ پڑے تو مولوی آگے آئے، اور جب دولت لوٹنے کا موقع ہے کہ جی مولویوں کو کیا لینا، ان کو تو مردے نوانے چاہیے۔ پھر تم کامیاب ہو، دولت تمہیں چاہیے، کوٹھیاں تمہیں چاہیے، بنگلے تمہیں چاہیے، تخت و تاج تمہیں چاہیے، صدارت اور امارت اور وزارت اور گورنری تمہیں چاہیے، ہم پھر مردے نہانے والے۔ ہماری تمہاری تو گزر گئی، اور بھی گزر جائے گی۔ اتنا فکر کرو، کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسہ نحال نہ ہوگا، اگر عثمان نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ بغیرت کمینے ہیں، ان کے سامنے مجھے گالیاں پڑتی تھی، یہ کبھی اف نہیں کرتے تھے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑی شان کا مالک ہے، عام صحابہ کا بڑا درجہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا، بزرگان دین نے فیصلہ کر دیا، اللہ والے نے اللہ والے سے پوچھا صحابی کا کتنا بڑا درجہ ہے؟ اللہ پاک جل شانہ کے ماننے والے، قرآن پہ یقین کرنے والے نبی کے شدائیوں نے فیصلہ کیا، فرمانے لگے صحابی نہیں، صحابی کی سواری بھی نہیں، صحابی کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار بھی نہیں۔ اللہ والوں نے یہ فیصلہ کر دیا صحابی کسی گھوڑے پہ، اونٹ پہ سوار ہو اور وہ میدان جہاد میں دوڑ رہی ہو سواری، اس کے پیروں سے گرد و غبار اڑ کر جو اس گھوڑے کی اونٹ کے ناک میں جم گیا، ناک کا پانی اور گرد مل کر میل بن گیا۔ اللہ والے نے یہ فیصلہ کر دیا تمام امت کے حج، ساری امت کی نمازیں، ساری امت کی زکاتیں، ساری امت کے روزے، ساری امت کی خیرات و زکات، تمام امت کی عبادات و تمام کے تمام صدقات ایک طرف، اور صحابی کے گھوڑے کے ناک میں گرد محل بن کر جو محل جم گیا۔ اللہ والوں نے یہ فیصلہ کیا صحابی کے اس محل کا پوری امت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کے سجدوں کا مقابلہ تو کون کرے گا؟ صحابہ کی عبادت کا مقابلہ تو کون کرے گا؟ صحابہ کی محنت کا مقابلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کر دیا اور خود نہیں کیا، فرمایا والعادیات ضبحا، خود خدا کہتا ہے مجھے ان سواریوں کی قسم جن سواریوں پہ میرے محبوب کے یار سوار ہوتے ہیں۔ وہ تیرے سر کی قسم نہیں کھائی خدا نے، تیری آنکھوں کی قسم نہیں کھائی، تیرے دل و دماغ کی قسم نہیں کھائی، اور میری تیری اس لعنت دولت کی قسم نہیں کھائی، صحابہ کے گھوڑوں کی قسم کھائی، اور فرمایا گھوڑے نہیں، ان کے پیروں کے کھڑکے کی قسم، فالموریاتی قدحا،
تم قرآن نہیں پڑھتے ورنہ تم مسلمان بن کے مرتے. آج قرآن سے دور ہو کر جاؤ, ان قبروں والوں سے پوچھو تمہارا کیا حال ہے. فرمایا صحابہ کے پیروں کی قسم, ان کی سواریوں کی قسم, ان کے پیروں کے کھڑکے اور آہٹ کی قسم, ان کے پیروں سے اڑی ہوئی گردوں کو باڑ کی قسم. بڑی شان کے مالک ہیں حضرات صحابہ کرام. ایک تم ہو جو نام سے بھی واقف نہیں, کام سے تو کیسے واقف ہو گئے. خدا کی قسم وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو اپنے ہاتھوں سے سرکار پانی پلاتے تھے, جن کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر پوچھتے تھے تیرا کیا حال ہے, اور جنہوں نے اس وقت ساتھ دیا جب دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا. فاقوں پہ فاقے, پریشانیوں پہ پریشانیاں کاٹی حضرات صحابہ کرام نے. اور خود حضور کا فیصلہ آپ کو سنا دوں, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا فیصلہ آپ کو سنا دوں, سبحان اللہ, مزہ آئے گا. ایمان والے کو مزہ آئے گا, یقین والے کو مزہ آئے گا. محبوب کی باتوں میں مزہ آتا ہے نا. ہائے ہائے, یوں فرمایا, توجہ کر کے یوں فرمایا, کسی لیڈر کا, وزیر کا, سفیر, گورنر, صدر کا بیان نقل نہیں کر رہا ہوں, فرمان یہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. یوں فرمایا, او لوگو تم اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرو, خرچ کرو, خیرات کرو. لوگو تم احد پہاڑ کے برابر سونا میری راہ میں میرے نام پر خرچ کرو. اللہ پاک فرماتے ہیں, حضور نے نقل فرمایا, اصل تو کرے گا کون اتنا. فرمایا جتنا بڑا احد پہاڑ ہے اتنا میرے نام پر اللہ فرماتے ہیں صدقہ کرو, خرچ کرو, خیرات کرو, کچھ بھی کرو. میرے یار کی, میں میرے محبوب کے یاروں میں سے کسی صحابی کے 2 مٹھی جو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تمہارا احد پہاڑ سونے کا میرے محبوب کے یار کے 2 مٹھی جو, وہ پھر بھی زیادہ وہ وزنی ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ تمہارا احد پہاڑ سونے کا میرے محبوب کے یار کی 1 کھجور. دیکھ لیا کتنی بڑی نسبت ہے, کتنا بڑا تعلق ہے صحابہ کرام کو. اور اب تم سب زینت بنتے ہو صحابہ کرام کے دشمنوں کے مجلسوں کے. کمال ہے ہم لوگوں کی بھی, اتنا بے غیرت بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جیسے ہم ہیں. ادھر شفاعت مانگتے ہیں, ادھر حضور کے صحابہ کو مانگتے ہیں, اور ادھر گالیاں سننے کے لیے وہاں جاتے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. آپ آرام فرما رہے ہیں, استراحت فرما رہے ہیں, آرام سے سو رہے ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, یوں کہ یوں لیٹے رہے, آرام فرماتے رہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ یوں کہ یوں آرام فرماتے رہے, لیٹے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اٹھ بیٹھے, قدم مبارک اکٹھے فرما لیے, اپنے پیروں پہ کپڑا ڈال لیا. پوچھنے والے نے پوچھا, کالی کملی والے یہ کیا؟ وہ دونوں حضرات تشریف لائے, آپ نے تکلف نہ فرمایا. عثمان آئے, اٹھ بیٹھے, کپڑا ڈال لیا. فرمایا, او لوگو عثمان تو وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے. جس سے آسمان کے فرشتے حیا کریں, میں اس سے حیا نہ کروں, اس کا میں ادب اور احترام نہ کروں. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے میں سفیر بنا کے بھیج دیا. سفیر بھی تو لوگ اپنے یقین والے آدمی کو بناتے ہیں.
جس پر اعتماد نہیں یا کوئی یقین نہیں، وثوق نہیں، اسے کون بھیجتا ہے؟ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی میں وقت لگ گیا، خبر یہ اڑ گئی کہ شہید کر دیے گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر کتنا یقین ہے، کتنا ہے، تو تمہیں ہو نہ ہو سرکار کو بڑا یقین ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں تھے تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر یہ عرض کر دیا کہ جی عثمان تو مزے سے طواف کر رہے ہوں گے بیت اللہ کا۔ حضرت عثمان تو بیت اللہ کا مزے سے طواف کر رہے ہوں گے، پوچھا نہیں، خبر نہیں لی، برجستہ ارشاد فرمایا بالکل غلط ہے، عثمان میرے بغیر کبھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا یقین ہے، کتنا بڑا اعتماد ہے، کتنا بڑا وثوق ہے، برجستہ فرما دیا کہ وہ، اور ہوا بھی یوں ہی۔ کفار مکہ نے حضرت عثمان سے پیشکش کی کہ چلو ہم تمہیں بیت اللہ کا طواف کرا لاتے ہیں، مکے میں آئے جو ہو۔ حضرت عثمان نے وہی بات کہی، کہنے لگے کہ میرے نبی کو تم نے روک دیا اور میں طواف کروں، یہ بات میں گوارا نہیں کر سکتا، میں ہرگز یہ بات گوارا نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر اڑا دی گئی، شہید کر دیے گئے۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ناراضگی لگی، اتنی ناراضگی ہوئی، اتنے پریشان ہوئے، تمام صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی۔ موت کی بیعت لی، یعنی خون عثمان کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ پہنچا، اتنا صدمہ پہنچا، اتنی تکلیف پہنچی کہ 1400 صحابہ سے بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت لے لی۔ خون عثمان کی قدر سرکار کو ہوئی، اللہ پاک کو ہوئی، ہمیں کیا ہوگی؟ ہم دولت کے پجاری، ہم تخت و تاج کے پجاری، ہم اقتدار کے پجاری، ہم رات دن فرعونیت ڈھونڈنے والے، قارونیت کی طرف دوڑنے والے، ہمیں نبوت کے مشن کا کیسے پتہ چلے؟ اور آخرت میں یہ معاملات یوں ہی برابر نہیں رہ سکتے۔ جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر ملی تو آپ کو اتنا رنج ہوا، آپ کو اتنا دکھ لگا، آپ کو اتنی پریشانی ہوئی، فرمایا تمام صحابہ کرام سے آؤ، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، حملے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تمام میرے مرید ہو، میرے ماننے والے ہو، میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، مگر آؤ میرے ہاتھ پہ آج موت کے لیے بیعت کرو۔ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، خون عثمان کی قیمت لی جائے گی، خون عثمان کا ان لوگوں کو مزہ چکھایا جائے گا جن لوگوں نے عثمان جیسی ہستی کا خون بہایا۔ یہ درد کس لیے مانا؟ خون عثمان کی ہمیں کوئی قیمت نہیں، ہمیں تو اس دن کا بھی پتہ نہیں جس دن امام مظلوم شہید مدینہ کو شہید کیا گیا۔ پتہ تو تمہیں جب چلے جب ہم نے تم کو اس طرف لگایا ہو۔ کون ہے؟ کسی نے حضرت عثمان کا ختم دلوایا؟ کبھی کسی نے حضرت عثمان کے لیے خرچ کر کے ایصال ثواب کیا؟ اور تیری بیٹی کا تیری دولت میں حصہ، تیری بہن کا حصہ، تیرے بھائی کا حصہ، اور رشتہ داروں کا حصہ، برادری کا حصہ، خاندان کا حصہ، اگر ہماری کمائی میں حصہ نہیں تو حضور کے صحابہ کا نہیں۔ میں تم سے پیسے نہیں مانگنے لگا کبھی کسی کو تھڑکا لگ جائے، اور چلتے چلتے کم سے کم ان دنوں میں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا کر، چل صحابہ کو مفت کا ایصال ثواب تو کر۔ وہ عثمان جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے شہنشاہ کائنات نے موت کی بیعت لی۔ اور اگر آپ کی توجہ ہے تو مزہ آئے گا، جب 1400 صحابہ بیعت کر چکے، جب 1400 صحابہ
بیعت کر چکے، وعدہ کر چکے، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ چکے اور تیار ہو چکے، اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ کے رسول سے وعدہ کر لیا. سارے کو سبحان اللہ. واہ عثمان، تیرا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے او لوگوں میری طرف دیکھو. فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا، سمجھو میں اس بیعت میں عثمان کو شامل کرتا ہوں. موجود نہیں ہے. عثمان تیری یاد کالی کملی والے کے دل میں کتنی ہے. عثمان کروڑوں مبارک ہو تجھے، محبوب کائنات تجھے کتنا پیار کرتے ہیں. اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتا دیا. اور اگر توجہ ہے تو تھوڑا سا اور باریک باریک مزہ آئے گا، اگر دھیان ہے تو تھوڑا سا اور مزہ آئے گا. جب حضرت نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتایا تو عرش والا بھی جوش میں آ گیا. فرمایا میرے محبوب اگر تیرے ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، پھر تیرے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے. اگر تجھے عثمان غنی کے خون کی قیمت معلوم ہے تو میں نے تو عثمان کو پیدا کیا. اور فرمایا کہ جنہوں نے لڑائی ہوئی بھی نہیں لڑائی ہوئی بھی نہیں، فرمایا جنہوں نے خون عثمان کی قدر کی، جنہوں نے عثمان کا دکھ سمجھا، جن کے دلوں میں عثمان کی محبت نے جوش مارا اور جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی خدائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی عزت و آبرو کی قسم، مجھے اپنے ایک ہونے کی قسم، لقد رضی اللہ. البتہ تحقیق میں راضی ہو گیا، میں قسم کھاتا ہوں خون عثمان کی قدر کرنے والوں، عثمان کی محبت کرنے والوں، عثمان کی جان سے پیار کرنے والوں، میں قسم کھا کے اعلان کرتا ہوں میں تم سب سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ لوگوں جاؤ پروانہ لے جاؤ، رضامندی کا تمغہ لے جاؤ، خوشنودی کا تمغہ لے جاؤ. میں تم سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے عثمان کی قدردانی کی. الہ العالمین، تجھے کیسے پتا چل گیا انہوں نے قدر کی ہے؟ شاید صحابہ کے دل میں یہ بات ہو، جنگ ونگ تو ہونا نہیں، لڑائی تو ہونی نہیں، حالات ایسے نہیں، یوں ہی بیعت کر کے حضور کو راضی کر دو. اللہ کہتا ہے یہ باتیں تو اس کے لیے کرنا جو نہ جانتا ہو. فعلم ما فی قلوبہم، یہ رضامندی کا تمغہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھ کے دیا. میں نے اپنی خوشنودی کے تمغے ان کے دلوں کو دیکھ کے دیا ہے، تسلی کر کے دیا ہے. ان کے دلوں میں عثمان سے بڑا پیار ہے، عثمان کی جان سے بڑا پیار ہے، عثمان کے خون سے بڑا پیار ہے، اور یہ لوگ عثمان کو بڑا عزیز رکھتے ہیں. اس لیے الہی صرف رضامندی کا تمغہ دے دیا. فرمایا نہیں، فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. فرماتے ہیں کہ عثمان سے پیار کرنے والوں، عثمان کے خون کی قدردانی کرنے والوں، تمہیں معلوم ہے جب تم بیعت کر رہے تھے، توجہ، جب تم بیعت کر رہے تھے، جب تم مرید بن رہے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور موت کے لیے بیعت کر رہے تھے، پتہ وہاں کیا تھا؟ الہ العالمین ہمیں معلوم نہیں. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ.
تم بظاہر میرے محبوب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، میں خدا اعلان کرتا ہوں تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اور عنقریب تمہیں اور فتح ملے گی، اس خون کی قدر کے بدلے میں تمہیں مکہ فتح ہو جائے گا، فتح مکہ کی بشارت مل رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عثمان کتنی شان کے مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اتنا اونچے درجے کا صحابی جس کی وجہ سے 1400 صحابہ پہ جنت واجب ہو گئی۔ ہاں عثمان وہ نیک آدمی ہے، عثمان وہ پیارا آدمی ہے، عثمان وہ اللہ والا ہے جس کی وجہ سے 1400 صحابہ پہ جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، کئی لکھے پڑھے سمجھدار جو ساتھ ساتھ بات کو سمجھ رہے ہیں، دل میں ایک بات آ رہی ہوگی، اس کی تسلی کر دوں کہ جی ٹھیک ہے، عثمان کی قدر ان لوگوں نے کی، ان کو اللہ نے جنت دے دی، جنت واجب ہو گئی، حضور بھی راضی ہو گئے، اللہ بھی راضی ہو گئے، اب ہم کہاں بیعت کریں؟ ہم نے تو سن لیا، صرف ہمیں فائدہ کیا اس کا؟ ہم نے سن لیا، قاری حریف نے بتا دیا عثمان بڑی شان کا مالک ہے، بڑا اونچے درجے کا صحابی ہے، بڑا ممتاز مقام رکھتا ہے، ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے، ہم کیا کریں اور ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ جب ان کے مقابلے میں ہمارا احد پہاڑ سونا ایک کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم کیا کریں؟ اللہ نے ان حضرات کے فیض سے خالی ہمیں بھی نہیں رکھا، اللہ پاک نے جل شان ہو املوان ہو نے ان کے فیض سے خالی ہمیں بھی نہیں رکھا۔ کیسے؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے مہاجرین انصار میں سے، الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نہیں پتا چلا، مزہ آ گیا۔ یوں فرمایا جنہوں نے نہ میرے محبوب کو دیکھا، نہ میرے ابو بکر صدیق کو دیکھا، نہ فاروق اعظم کو دیکھا، نہ عثمان ذی النورین کو دیکھا، نہ علی مرتضیٰ کو دیکھا، نہ طلحہ زبیر کو دیکھا، نہ عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا، نہ سعد ابی وقاص کو دیکھا، اور نہ غریب صحابی بلال کو دیکھا، اور نہ سعد کو دیکھا، کسی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ کہتا ہے آؤ خالی تمہیں بھی نہیں رکھوں گا، جو ان کے صحیح معنوں میں تابع دار ہیں، والذین اتبعوہم، غلام ہیں، پکے صحابہ کے غلام ہیں، آؤ میرا تم سے بھی وعدہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا تم سے میں راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ تابع داری کرنے والوں کو بھی کتنا بڑا انعام مل گیا، غلامی کرنے والوں کو کتنا بڑا فیض مل گیا، نقش قدم پہ چلنے والوں کی جھولیاں بھر گئی۔ الہی صرف راضی ہوگا، وہاں تو جنت واجب کر دی تھی، جنہوں نے عثمان غنی کے خون کی قدر کی وہاں تو جنت واجب ہو گئی، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ فرمایا میں نے تمہارے ہی لیے تو جنت تیار کر رکھی ہے، جس کے نیچے جاری ہے نہریں، باغات ہیں، یا اللہ کچھ دیر دے کر پھر چھین تو نہیں لے گا، فرمایا خالدین فیہا ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت دے چکا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جو امتیازی شان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے مقام نرالے، ان کی شان نرالی، ان کی عظمت نرالی، اور ان کا ہر قول و فعل نرالا ہے، اس کی کوئی ریس نہیں کر سکتا۔ اور جو ان صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہے، جو ان کے اندر عیب نکالتا ہے، میری بات لکھ کے لے جاؤ، اس کے نسب میں عیب ہے، اس کی نسل میں عیب ہے، جو محمد کے یاروں میں عیب نکالتا ہے۔ یہ کیا کھڑکا شروع کر دیا؟ لکھ کے لے جاؤ، تسلی کرو، ہمارا تجربہ ہے، ہمارا تجربہ ہے یہ
جس نے سرکار کے یاروں میں عیب نکالے اس کے نسل میں شک ہوتا ہے، اس کی نسل اور نسب میں شک ہوتا ہے لازمی۔ کئی لوگ تمہیں کہیں گے کہ جی وہ بھی تو آخر انسان تھے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں تیرے باپ سے غلطیاں نہیں ہو سکتی؟ یہ کس نے تمہیں راستہ بتلایا ہے کہ کتابیں لکھو تو صحابہ کے خلاف، رسالے لکھو تو صحابہ کرام کے خلاف، اگر مذہب اپناؤ تو صحابہ کرام کے خلاف؟ میری بات لکھ لو، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا، اور اللہ رسول کی غلامی میسر نہیں آ سکتی جب تک ابو بکر، فاروق، عثمان و علی اور سارے صحابہ کی جوتیوں کی خاک نہ چاٹو گے تمہیں دین نہیں مل سکتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 23 برس تک ساتھ دیا۔ بدر میں تم گئے تھے لڑنے، تم جو کہتے ہو کہ فلاں پیچھے رہ گیا تھا، فلانا آگے چلا گیا تھا، وہاں تمہارا باپ دادا نہیں، تم نہیں، تم کون ہو کالی کملی والے کے غلاموں کو آگے پیچھے کرنے والے؟ وہ تو ایسے ایسے لوگ تھے۔ مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اور جو زیارت کر کے آئے اللہ آخری دم تک حیا نصیب فرمائے۔ ہاں حاجی بھی بڑے بڑے کھڑ کھود دیتے ہیں۔ وہ مدینہ جس میں سرکار نے جگہ جگہ اپنے قدم مبارک ٹکائے، مدینہ منورہ میں آؤ میں تمہیں صحابہ کرام کی بات بتلا رہا ہوں کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر ملی، اطلاع ملی کہ 6 لاکھ کا مجمع ہے، 6 لاکھ فوج ہے عیسائیوں کی، مدینے پاک پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ 6 لاکھ تعداد ہے فوج کی، اسلحہ بڑا ہے، ریشن بڑا ہے، تیاری بڑی ہے، فوج بڑی تازہ دم ہے، کئی ملک سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا ہے۔ اب مدینے والے صاحب کرام جو تھے وہ ہم جیسے تو تھے نہیں، جو خبر سنتے ہی سر پہ گٹھڑیاں اٹھا اٹھا کے بھاگنا شروع ہو جاتے، بچوں کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ، انہیں ٹھکانے لگاؤ، دولت کو چھپاؤ۔ ان کو نگاہ نبوت نے رنگا تھا، وہ کسی ماسٹر کے شاگرد نہ تھے، وہ ڈاکٹر کے شاگرد نہ تھے، وہ پروفیسر کے شاگرد نہ تھے، وہ کسی مولوی اور قاری کے شاگرد نہ تھے، وہ کالی کملی والے کے شاگرد ہیں۔ 6 لاکھ فوج آئی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ مدینے میں صحابہ کرام اکٹھے ہوئے مشورے کے لیے، بھئی اب کیا کیا جائے؟ اسلحہ بڑا ہے، ریشن بڑا ہے، تیاری ان کے پاس بڑی ہے، تلوار بہت ہیں، تیر انداز بہت ہیں، بڑا انتظام ہے، اب کیا کیا جائے؟ کسی صحابی نے کچھ مشورہ دیا، کسی صحابی نے کچھ مشورہ دیا، کسی صحابی نے کچھ مشورہ دیا۔ ایک جوان ہے جس کو سرکار نے لقب دیا سیف اللہ، ایک جوان ہے جس کو سرکار مدینہ نے القاب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اٹھا ہے جنا اور کہنے لگا کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی تیاری کی بات نہیں، 29 آدمی اور چلے 30 میں چلوں گا، 6 لاکھ کا مقابلہ کرنے کے لیے 30 آدمی کافی۔ ایمانداری سے بتاؤ ہم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ہوا سرک جائے گی۔ میں نے کہا بابا سنا ہے بڑی تیاری ہے، مجھے ذرا پیشاب آیا ہے، کھسک جائیں گے پیچھے پیچھے۔ حالانکہ وہ پچھلوں کو پہلے لیا کرتے ہیں مارنے والے۔ اب 6 لاکھ کے مقابلے میں جب 30 آدمی جا رہے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ آج تو بول کے بچ کے واپس آنے کی امید ہے؟ بظاہر ظاہری طور پر ہتھیار کے لحاظ سے، ریشن کے لحاظ سے، تیاری کے لحاظ سے امید تو نہیں نا کسی کے کہ وہاں سے بچ کر آ جائے گا آدمی، اور 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 چلے۔ اب چاہیے تھا کہ صحابہ کرام یا حکومت اس وقت کی نام رکھتی،
کہ تو جا تو جا تو جا، اور ان کی بیویاں بچیاں روتی ہائے 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 کیا ہوگا، اتنا بڑا مقابلہ ہے، ابا واپس نہیں آئیں گے، ہائے ابا کو کیسے دیکھیں گے، ہائے دادا کو کیسے دیکھیں گے، یہ بات بھی نہیں، بلکہ مدینہ منورہ کی فضا یہ ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او خالد ابن ولید، او سیف اللہ، تیری بات ٹھیک ہے پر کم سے کم 7 آدمی لے جا۔ حضرت خالد نے جواب دیا، فالتو آدمیوں کا کوئی کام نہیں، اور کوئی دہشت نہیں مدینے میں۔ بہنیں اپنے بھائیوں کو پکڑ کے لائی، او ابو عبیدہ، اور کسی کو منظور کرو یا نہ کرو، اور کسی کو اجازت دو یا نہ دو، اور کسی کو وہاں جانے کے لیے مقرر کرو یا نہ کرو، میرے بھائی کو ضرور قبول کرنا پڑے گا۔ مائیں آئیں، بیٹیاں آئیں، ہمارے ابا کو قبول فرماؤ، سارا مدینہ تیار۔ خالد کہتے ہیں 30 کو آدمی جائیں گے، سارا مدینہ کہتا ہے ہم جائیں گے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو ورنہ بدی ہو کے مرے گا۔ ان حضرات کے بارے میں غلط خیال نہ کیا کرو ورنہ غلط موت آئے گی۔ غلط موت کا مطلب یہ کہ تباہی والی موت آئے گی، بربادی والی موت آئے گی۔ حالات یہاں تک بنے، مدینے میں صحابہ نے ایک جگہ دیکھا لڑائی ہو رہی ہے، باپ بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ کیسے؟ بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا، باپ کہتا ہے میں جاؤں گا۔ ہماری لڑائی تو یوں ہوگی نا کہ گھر پہ میں رہوں گا تو جا، وہ کہتا ہے گھر پہ میں رہوں گا تو جا۔ کئی بدبخت صحابہ کرام میں عیب نکالا کرتے ہیں، اللہ سب کو بچائے، حفاظت فرمائے، آمین کو۔ یا اللہ صحابہ کے دشمنوں سے بچا، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں سے بچا، یا اللہ ان کو ہم سے بہت دور رکھ۔ باپ کہتا ہے میرا آخری وقت ہے، مجھے جانے دے، اس جنگ میں میری تیاری ہے۔ بیٹا کہتا ہے تو پہلے بھی کئی دفعہ گیا، بدر میں گیا، احد میں گیا، یہ موقع ہے مجھے جانے دو، آپ اپنی اللہ اللہ کرو۔ لڑائی ہو رہی ہے صحابہ اکرام کی۔ مدینہ منورہ کی فضا اس طریقے سے ہے جیسے میں نے بتایا، حضرت خالد ابن ولید سبقت رضی اللہ تعالیٰ 6 لاکھ کے مقابلے میں بمائے اپنے 30 آدمی لے کے گئے۔ مہان ارمنی عیسائی سردار ہے اس فوج کا، 6 لاکھ فوج کا سردار ہے، بڑا جرنیل ہے، بڑا کرنیل ہے۔ اس نے جب 30 آدمیوں کی جماعت آتی دیکھی تو وہ گھوڑا دوڑا کر آگے آیا اور نخرے میں آ کے کہنے لگا جاؤ جاؤ، پرسوں سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، شاید کوئی صلح کی بات چیت کریں گے، آج ہم کوئی بات نہیں کرتے، جاؤ اپنے گھر چلو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا بات ہے، کیوں اکڑ رہا ہے؟ انہوں نے کہا تم آئے ہو نا صلح کا پیغام لے کر، آج آئے ہو، پرسوں سے ہم یہاں تمہارے باپ کے ملازم میں بیٹھے تمہاری انتظار میں، یہ بات کرو ورنہ جنگ، تیار ہو جاؤ جنگ ہے۔ پرسوں سے تم آئے نہیں، آج آئے ہو۔ حضرت خالد نے فرمایا تو کیا سمجھا ہے کہ صلح کی بات کرنے آئے ہو نا 4 آدمی؟ انہوں نے کہا بلے بلے، تو کی سمجھا، تیرے واسطے ایسے گلگلے پکا کے لائے ہیں کہ اور کہ تیار ہو جا، جنگ کے لیے آئے ہیں، تیار کر اپنی فوج کو، حکم دے 6 لاکھ کو تیار کر، یہ محمد کے 30 غلام آئے ہیں مقابلے کے لیے۔ انہوں نے کہا کمال ہے، 30 آدمی لڑنے آئے ہو کیا؟ پاگل ہو، دیوانے ہو، کوئی نشہ کر کے آئے ہو، اور 6 لاکھ فوج آگے بڑھ کے نظر تو مارو، ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ساز و سامان تو دیکھو، پھر بات کرنا یوں ہی کہہ دیا۔
حضرت خالد فرمانے لگے ٹھیک ہے، ہاتھی تمہارے پاس ہے، تلواریں تمہارے پاس ہے، اسلحہ تمہارے پاس ہے، ریشن تمہارے پاس ہے، تعداد بڑی تمہارے پاس ہے، جو طاقت ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس کوئی نہیں۔ کون سی طاقت تمہارے پاس ہے؟ حضرت خالد فرمانے لگے اللہ اکبر، یہ طاقت ہمارے پاس ہے، اڑا دیں گے تمہیں اپنا رب کا نام لے کر۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر نکلی نا، یوں لکھا ہے کہ 6 لاکھ فوج کا یکدم پیشاب آ گیا، زلزلہ مچ گیا ساری فوج میں، اور وہ جو بات کرنے کے لیے سردار کھڑا تھا نا، اس کی ہوا سرک گئی۔ وہ کہنے لگا خالد ادھر پرلی طرف چلو، تم نے پیچھے اپنی فوج لگائی ہوگی نا، وہاں چلو، میں تم سے کوئی بات کرنے میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پیچھے کوئی نہیں، یہ 30 ہی ہے بس، ہاں یہ سرکار کے غلام 30 کافی ہیں، یہ اللہ کے ماننے والے 30 کافی ہیں، تم 6 لاکھ مقابلہ کر کے دیکھو، تمہیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ حضرت خالد کے پاس آیا وہ اور کہنے لگا خالد لڑائی بڑائی اپنی جگہ ہے، تم وہ کشتہ تو بتاؤ جو کھاتے ہو، تم ڈرتے ہی نہیں کسی سے، کون سی چیز کھاتے ہو، کیا چیز تم استعمال کرتے ہو جو تم نشے میں آ کر سارے خوف بھول جاتے ہو؟ یہ 6 لاکھ فوج اور تم 4 ٹوٹلو اکڑے کھڑے ہو، کیا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کہ ہاں، کہ پھر بتائیں گے، تو پہلے بتا یہ 6 لاکھ فوج لے کر جو آیا ہے تیرا دل کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے، عیسائی سردار نے اپنے تھیلے سے ایک شیشی نکالی اور اس میں سے ایک قطرہ زمین پہ ڈال کے دکھایا، حضرت خالد کو زمین میں آگ لگ گئی۔ وہ شیشی میں ایسا زہر تھا، ایسی کوئی دوائی بنا کر لایا تھا، زمین میں آگ لگ گئی، اور کہنے لگا خالد میں پہلے ہی تم سے ڈرتا ہوں، میں یہ شیشی ساتھ لایا ہوں، اگر شکست ہو گئی تو یہ زہر کھا کے مر جاؤں گا، بدنامگی کا نام نہیں سنوں گا، اور تم ہو کہ ڈرتے ہی نہیں ہو، میں 6 لاکھ ساتھ لے کر آیا پھر بھی تم سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت خالد فرمانے لگے تو پاگل ہے، زہر آدمی کو نہیں مارا کرتا، دوائی آدمی کو نہیں مار سکتی۔ اور کہنے لگا خالد یہ بہت برا زہر ہے، یہ بڑا سخت زہر ہے، زمین میں آگ لگا دی بندہ کہاں بچے گا؟ حضرت خالد نے اس کے ہاتھ سے شیشی لی، بسم اللہ پڑھ کر ساری پی لی۔ ساری پی لی بسم اللہ پڑھ کے، فرمایا دیکھ زمین میں آگ لگ گئی تھی، میرے میں کہاں آگ لگی؟ انہوں نے کہا واقعی تمہارے پلے کوئی چیز کھاتے ہو تم ضرور؟ انہوں نے کہا ہاں کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کشتہ بتا جو تم استعمال کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کشتہ اگر تو نے بھی استعمال کرنا ہے تو غسل کر،